شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں بالتفصیل جناب سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا۔ جنید بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ آپ نے جن چیزوں کی تبلیغ فرمائی، وحدانیت باری تعالیٰ کا تسلسل تو تھا ہی کہ اس پیغام کو عام کرنا ہے، لیکن حقوق العباد کے جو معاملات تھے ان کو آپ نے اپنی تبلیغ میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا۔ یعنی حقوق العباد کے جملہ جو امور تھے اس اعتبار سے جو برائیاں ان اقوام کے اندر موجود تھیں جن کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، ان برائیوں کو دور کیا، جیسے ناپ تول میں کمی اور اس طرح کی دیگر چیزیں آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں اسے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت سارے اوصاف سے متصف فرمائے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو شخصی تعارف ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ مدین سے ہے۔ اچھا، مدین کو 2 اعتبار سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک مدین سے مراد مقام لیا جاتا ہے اور ایک مدین سے مراد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا لیا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم کی جو تیسری خاتون زوجہ تھی قطورہ، ان کے بیٹے تھے مدین، اور ان کی نسل سے جو افراد چلے تو پھر وہ اہل مدین کہلائے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے تشریف لائے، تو اس لیے پھر وہ بعد میں ان کے آنے کے بعد وہی قوم شعیب کہلانے لگے، تو اس لیے آپ کو اصحاب مدین کی جانب بھیجا گیا۔ اگر اس سے مقام مراد لیا جائے تو مدین وہ مقام، اور اگر اس مدین سے مراد حضرت ابراہیم کا بیٹا لیا جائے تو اس سے پھر قوم شعیب آپ کے بعد اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کو خطیب الانبیاء کہا گیا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا خطیب ذکر کیا تو اس کا جو وصف ذکر فرمایا وہ ہے نرمی۔ واہ! یعنی جو خطیب ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، اچھا، مدین کا میں نے مختصر تعارف کر دیا، ان کی جانب بھیجا گیا۔ ایک اور قوم جس کی جانب آپ کو بھیجا گیا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ کو 2 دفعہ مبعوث کیا گیا، ایک دفعہ اصحاب مدین کی طرف جو آپ کی اپنی قوم تھی، اور دوسرا جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب الایکہ کہا ہے۔ یہ اصحاب الایکہ جب کہا جاتا ہے تو ایکہ بھی ایک مقام کا نام ہے، ایک ایسا شہر تھا کہ جو شہر جو ہے وہ خوبصورت جنگلوں اور سرسبز باغات کے درمیان گھرا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بہت زیادہ جھاڑیوں کا تسلسل تھا، جس کی وجہ سے چونکہ ایکہ جھاڑی کو کہتے ہیں اس لیے اصحاب ایکہ انہیں ذکر کیا گیا۔ تو اب یہ جو مقام مدین تھا اس کے قریب ہی یہ دوسری ایک قوم آباد ہے جنہیں اصحاب ایکہ کہا گیا۔ اچھا، پھر ہم ان کے مزید اوصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں امین ذکر کیا۔ انی لکم رسول امین، آپ خود اپنی تعریف فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو ذکر فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے امین رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر دوسرا جو اخلاص ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تبلیغ دے رہا ہوں اور تمہیں ظلمت سے نکال کر جو ہے نورانیت عطا کر رہا ہوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کوئی رسپونڈ کرو گے، میں کوئی تم سے اجر لوں گا۔ فرمایا تمہارے ساتھ اجر کے معاملے میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، ان اجری الا علی رب العالمین، مگر جو وہ رب ہے اسی کی جانب سے ہی مجھے اجر ملنے والا ہے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کا جو یہ ابتدائی تعارف ہے یہ ہمیں ذکر کر رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ انفرادیات ہیں کہ آپ خطیب الانبیاء، 2 قوموں کی جانب بھیجے گئے، نرمی آپ کا خاص وصف، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت اور نسل کے ساتھ آپ کا ایک خاص تسلسل اور ایک تعلق ہے۔